السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت میں سے یہ ہے کہ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، جب دنیا بھر سے حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ ہماری رویت کے اعتبار سے آج 8 ذی الحجہ ہے، اور سعودی عربیہ کے اعتبار سے وہاں 9 ذی الحجہ، یعنی وہاں پر آج یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کے تعلق سے اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں تو یہ دن بڑا ہی اہمیت والا ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ آئیے کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے اس دن کی اہمیت کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے دین یعنی دین اسلام کو مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کو میں نے تمہارے اوپر تمام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ آپ جانتے دین اسلام کی تکمیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اصول، وہ تمام ہدایات، وہ تمام رہنمائی ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دی کہ اگر انسان کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، چاہے معاشرتی پہلو ہو، معاشی پہلو ہو یا سیاسی پہلو ہو، اگر وہ ان اصولوں کو اپناتا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے، شریعت نے تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دیا، ان تمام اصولوں کو ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دیا۔ بس ہمیں ان اصولوں کو ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اس دن مکمل کیا۔ اس دین کی تکمیل کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور کہتا کہ آیتن فی کتابکم تقرؤونہا، کہ اے امیر المؤمنین ایک ایسی آیت ہے جو تمہاری کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر تم اسے پڑھتے ہو، لو نزلت علی معشر الیہود، اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کس آیت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ تو اس یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جواب میں کہا کہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کون سا دن تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے، اور وہ دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری نازل کی کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح اس یوم عرفہ کی اہمیت یہ ہے
کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام افراد کو اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو حاضر کیا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اقرار لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو، أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے ان کے پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود کو انہیں گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، جتنے بھی لوگ تھے قیامت تک آنے والے تمام افراد نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کیا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ چیز ذکر کی، یہ وجہ ذکر کی کہ میں نے تمہیں یہ حاضر کیا اور میں نے تم سے یہ معاہدہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے۔ یہ یوم عرفہ کا دن تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پوری ذریت کو، پوری نسل کو، جو قیامت تک آنے والے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ نے سامنے حاضر کیا، اور تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان اور اقرار لیا۔ اسی طرح یوم عرفہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اتنا کسی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، کہ یوم عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی بھی ایسا اہم دن نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین کثرت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یوم عرفہ یہ واحد دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العالمین فرشتوں سے قریب ہو جائے اور ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمْ، اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد هؤلاء، اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا چاہے تھے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے ان کے تعلق سے، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ بندے کیا چاہے تھے۔ پھر کہتا ہے اشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لکم، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے میرے بندوں کو میں نے معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔ تو یہ اہمیت ہے اس دن کی کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اس دن بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو میدان عرفات میں حجاج کرام ہوتے تقریباً 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتے، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے رہتے، اپنی مغفرت کراتے ہیں۔ تو حضرات یہ چند چیزیں میں نے ذکر کی کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب یہ اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی ہے غیر حجاج کے لیے، یعنی جو حج میں نہیں گئے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ آپ لوگ یوم عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کریں۔ اور اس روزے کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے، ایک دن کا روزہ، صرف ایک دن کا روزہ، یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال، یعنی آئندہ 1 سال اور گزشتہ 1 سال، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دن جب ہمیں اور آپ کو ملے تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائے، ہم روزے کا اہتمام کریں اور اپنے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا سامان حاصل کر لے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔